جی اس وقت تحریک لبیک پاکستان اور انجمن تاجران میانی اڈا کے زیر اہتمام ایک شاندار ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے جو سویڈن ہے انہوں نے قرآن پاک کی جو بے رحمتی کی ہے اس کے خلاف ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ اور احتجاجی ریلی یہاں پہ نکالی جا رہی ہے۔ لیکن اسی اپنے اٹھنا نہ ویک سکتے حضور کی ذات بڑی بچی ہے لیکن اصحاب اٹھنا نہیں ویکھے اگر تسی اپنے آپ کو مومن سمجھے تو پھر اپنے آپ کو قرآن میں ڈھا دے۔ اس واسطے تمام حضرات حضور نے نعرے مار کے عظمت قرآن نے نعرے مار کے ایک ثابت کر دے وہ اپنی بےزتی سے برداشت کر سکتا لیکن قرآن کی اور صاحب قرآن کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر! نہیں آج کے لیے آواز بہت بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ جیلوں کا مرنا چاہتا ہے قرآن کا خزر تسیسہ جی نشان قرآن دیمزن ہے کچھ ان کے لفظ چلیتا یاسین مزمل تاہانوں سرکار کے صرف حمیدہ ایک ہندوستان کی شریعت کا ہے اس ہندوستان واقعے میں آئے ساجے سینے میں بولیں گے شکار ساجے بیمہ میں واقعے میں مارے کہ ہم جب تک یہ صاحب دلدار نہیں یہ جو آئے سے کسی میں دکھ پر کر نہیں دے سکتے
ہمیشہ زندہ رہے گی تو تسی تماشا نہیں سنے گا تسی میدان میں مر جا یہ سائیڈ پہ کھڑے ہیں محبت فرمائے رینی کے اندر تشریف لے کے آئے اپنے خیر کے معنی کا ثبوت دے نمازیں روزے گستاخ قرآن کی یہ سزا گستاخ نبی کی یہ سزا من صفا نبیاً من صفا نبیاً ومن صفا نبیاً تاجدار ختم نبوت وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم حضرات یہ کلرگار والی سائیڈ سے اگر حضرات آ جائیں تو بڑا مہربانی سب انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم ہے بلکہ گزارش ہے آپ کی خدمت میں آپ اس احتجاج میں شریک ہوئے ہم آپ سب کے ممنون ہیں طریقہ اپنے پاکستان ماشاءاللہ سپورٹی آپ کا رسول صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں خود سور جاؤں پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بندے سارے کا سارے نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں بلبل نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں پھر یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد
محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہم خادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز بھی ہیں ہم خادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز بھی ہیں ہم سعد رضوی ہیں ہم سعد رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز بھی ہیں ان پر مر مٹنے کا جذبہ ہم کو صحابہ نے سکھلایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین من سب نبیان دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا صدیق سے سیکھا گئے فاروق سے سیکھا گئے عثمان غنی حیدر اصحاب سے سیکھا گئے صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا گئے عثمان غنی حیدر اصحاب سے سیکھا گئے یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین جزاک اللہ بہت ہی پیارے حاجی سے نواز رہے تھے اب میں نے دعوت بتا دینی ہے اس شخصیت کو جس کو صرف بخار نہیں کلہ تنہار نہیں ضلع چکوال کے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے تلے آ جاؤ باہر آ جاؤ حضرات وقت مختصر لیکن باتیں بہت ساری کرنے اہلیان اسلام ہر مسلمان جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر اترنے والی کتاب کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا ہے اور پھاڑا گیا ہے اسے آپ بھی سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی صرف ایک ذات کی بے حرمتی بھی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی بے حرمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1,24,000 پیغمبران کرام کی بے حرمتی ہے اور ملائکہ اور اللہ کے نیک بندوں کے احکام کو نہ ماننے کی بے حرمتی ہے میں ملتمس ہوں تمام حضرات سے اور خصوصاً ہم ارباب اقتدار احکام بالا تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں تحریک لبیک کی طرف سے کہ ہوش کے ناخن لیں نبی پاک کی عزت و عظمت پر بھی آپ چپ رہے اور آج قرآن مجید کو جہاں پھاڑا گیا ہے اور زخمی کیا گیا ہے برائے کرم وہاں بھی پہنچیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ مستحکم فرمائیں اب میں جناب علامہ عامر سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ملحوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں آپ کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی نماز اچھی
روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ حضرات ذی وقار، آج تمامی عشاقان مصطفیٰ آپ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اس حوالے سے سرخرو ہو رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے محبوب پہ نازل ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی توہین پر اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں تمامی شامل ہونے والے حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت مختصر ہے، سب سے پہلی گزارش ہم مقام بالا سے یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، اللہ نے آپ کو حکمرانی عطا کی ہے، یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ اپنی رعایا کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ملک سویڈن کے ملک کے سفیر کو ملک بدر کرے اور اپنے سفیر کو ان کے ملک سے واپس بلا کے غیرت ایمانی کا ثبوت دے اور بتلا دو یہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کیا چیز ہے؟ یہ وہ عظیم کلام ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے، مصطفیٰ نے بتایا، یہ قوموں کو رفتیں بھی عطا کرتی ہے، یہ قوموں کو پستیوں میں بھی گراتی ہے۔ جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اور جو قرآن سے منہ موڑ لے اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہ حضرت بشر حافی کے ماننے والے ہم کھڑے ہیں۔ بشر حافی کیسے فقیر بنا؟ وہ شرابی تھا، شراب خانے چلانے والا تھا، اس نے قرآن کا ایک جز بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حیا کیا، احترام کیا، نیچے سے اٹھایا، خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا، تو رات کو پیغام آیا اللہ کی طرف سے، اللہ بشر حافی کو سلام دے رہا تھا۔ اور وہی قوم جب قرآن سے منہ موڑ لیتی ہے، قرآن کی بے ادبی کرتی ہے، بے حرمتی کرتی ہے، پھر اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر ان لوگوں نے قرآن کو آگ لگانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے قرآن کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے جب اپنے نبی کو یہ قرآن دیا تھا، اللہ نے چیلنج کیا تھا، اگر تم اس کو میرا کلام نہیں مانتے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ایک چیلنج کرتے ہیں، پورا قرآن نہیں، 30 پارے نہیں، ایک چھوٹی سی سورہ کوثر جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ نہ اس وقت کے کافر اور منافق کامیاب ہو سکے، نہ آج کے کافر اور منافق کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کی یہ باڈی حرکتیں اس بات کی دلیل ہے کہ نہ قرآن کی مثل بنانا ممکن تھا، نہ آج ممکن ہے، اور نہ یہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی قرآن کی مثل لا سکے گا۔ قرآن کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ قرآن مسلمانوں کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ اگر پوری کائنات سے قرآن کی جو جلدیں ہیں، قرآن کی جو بک کی صورت میں موجود ہے کتاب، اس کو اگر ختم بھی کر دیا جائے، حفاظ کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، قرآن کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، قرآن کے علماء کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مسلمانوں نے اپنے دل کے اندر اور اپنے سینوں کے اندر مضبوط کر رکھا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ محبوب، یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کرتے رہیں گے۔ حضرات ذی وقار، اذان شروع ہونے والی ہے، اذان ہو رہی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اپنا احتجاج ہم نے ریکارڈ کرا دیا، یہ ہمارے بس میں تھا، اس کے آگے
اللہ جانے اور اللہ کا کلام جانے، جو قوم قرآن کی توہین کرتی ہے، میں آج بھی جمعے پہ ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں، اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہوتی ہے۔ آپ اگر سلامت رہے تو دیکھیں گے کہ آج جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی ہے ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، لیکن قرآن کی عظمتوں کا جھنڈا انشاءاللہ تا قیامت لہراتا رہے گا۔ اب ایک کام اور ہم نے کرنا ہے، ہم ہیں بابا جی کے ماننے والے، ہم ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم ہیں محمد عربی کے نام لیوا، ہمارا کوئی بھی کام زبانی دعووں تک نہیں رہنا چاہیے، عملی تصویر بننے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا کرنے والا کام ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا ہے، ہم نے اپنے کمزور تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آج سے عہد کر لو، وہ قرآن جو مسجد کی الماریوں میں پڑا تھا ہم اس کو اٹھا کے سینے لگائیں گے، ہم صبح اٹھ کے روز قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جب مسلمان کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری کائنات کے اندر اللہ کریم قرآن والوں کو عزت و عظمت عطا کرے گا۔ میں بارے دیگر تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ اور آج کئی احتجاج ہو رہے ہیں، کئی جگہ پہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد اور مدعا کے لیے چل رہا ہے، تو میں یہاں پہ ایک شعر کی صورت میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو میں اکثر محافل میں پڑھا کرتا ہوں۔ کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی اور کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی اور کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، ہر بندہ اپنے رنگ میں مگن، مگر وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے دھندے میں اپنا یاراں راضی کر رہا ہے، اپنا یار راضی کر رہا ہے۔ قیامت والے دن جب یہ حرمت قرآن والی بات آئے گی اور کچھ نہ کہہ سکے، اتنا تو کہہ سکیں گے نا کہ حضرت یوسف کو خریدنے والی اس اٹی لے کر آنے والی مائی کی طرح، یا رسول اللہ جب آپ کے قرآن پہ حرف آیا تھا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان سے نفرت کا اظہار کیا تھا، ہم نے ان سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے جو جسم و جان میں جتنی طاقت تھی ہم نے اتنا احتجاج لکھایا تھا۔ اور دعا کریں قیامت تک قرآن کی عظمت کے جھنڈے لہراتے رہیں، اللہ کریم حضور کے عاشقوں کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ جب بھی کبھی حرمت اسلام پر حرف آئے گا یا حرمت اسلام پر انگلی اٹھائی جائے گی ہم وہ انگلی بھی کاٹ دیں گے، ہم وہ ہاتھ بھی کاٹ دیں گے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت تھوڑے نعرے دی گونج دے وچ استقبال کرو امیر طریقے لبیک پاکستان پی پی ترئی، اے او فرزند ہے جس علاقہ ونہار دی سرزمین تے پہلا جھنڈا چایا، آج گلی گلی نگر نگر لبیک 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 دی صدا ہوتی پئی، استقبال کرو اپنے لبیک۔ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت استقبال کرو اپنے امیر محترم دا۔ میں دعوت خطاب دے رہا امیر طریقے لبیک پاکستان پی پترئی ملک ادریس اوان صاحب سرکلاں، آپ ہمیں خوبصورت خطاب تو نوازن گے، استقبال کرو تاجدار ختم نبوت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ وقت کم ہے کیونکہ اذان ہو چکی ہے اور نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے، بس مختصر ایک دو گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، خواہ وہ کسی بھی گاؤں سے ہوں، میں ایک کا نام نہیں لے سکتا معذرت، کیونکہ اگر ایک کا نام لوں گا اگر کسی کا رہے گا تو سب ناراض ہوں گے۔ باقی رہے معاملات اس میں سب شامل ہیں، کوئی ایک لبیک نہیں، سب شامل ہیں۔ کیوں؟ قرآن لبیک کا نہیں ہے، قرآن سب مسلمانوں کا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ قرآن میں مسلمان کا لفظ کم آیا ہے، مومن کا زیادہ آیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یا ایھا المومنون، قرآن دے وچ لفظ مومناں دا بڑا آیا، مسلماناں دا بڑا گھٹ آیا، یہ خیال کریں۔ باقی رہی بات، کیونکہ وقت کم ہے، صرف ایک دو باتیں میں نے کرنی ہے کہ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم آج اپنی پارٹی یا کسی
کو اوپر چڑھانے بڑھانے کے لیے یا کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لیے ہم نہیں اکٹھے ہوئے، بلکہ ہم ناموس قرآن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اگر کوئی یہ بعد میں بات کرتا ہے، یہ اس کا اپنا من ہے، اپنا ذہن ہے کہ بھائی اپنے سیاسی نہیں، قرآن پہ ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارے بچے بھی قربان ہیں، ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے، اور صاحب قرآن پر بھی اسی طرح ہر چیز قربان ہے۔ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں یورپ والوں کو اور امریکہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یورپ والوں، یہ تمہارا بچہ ہے سویڈن، یہ جس سور نے قرآن جلایا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کتے کو لگام دو۔ اگر تم نے لگام نہ دی تو یاد رکھنا 2 ارب مسلمان ہیں، اور مسلمان کوئی بھی بغیرت نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر کوئی باقی سب اختلافات ہوں گے، لیکن یاد رکھنا قرآن پہ کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور امریکہ اور یورپ تم اتنے جلدی بھول گئے ہو، تو ہونے نہیں لمحے پایا، افغانستان تو آج جتے ہونے لمحے پایا، اور ہونے تسی بھول گئے ہو، ہون تسی کچھ نہ کر سکتے تو ہون تسی اسلام تے بھوکن لگ پے ہو۔ تو آڑے کو اور تو ہویا جے کچھ نہیں، تنہ کچھ ہونا وڑ گئی ٹیکنالوجی، کدھے گئی ٹیکنالوجی؟ افغانستان جو تسی کتے جس طرح نکل دیں اس طرح سے تو آنکھ کٹ دیا، اور آج تسی اسلام تا بھوکن لگ پے ہو، اور شاعر اسلام اور وقت قرآن، کتاب اللہ، اللہ دا کلام، ساڑی زندگی دا پوری حیات، فلسفہ حیات ہے قرآن۔ اور حکمرانوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، احتجاج ہمارا حق ہے، آپ حکمران ہیں، آپ کا احتجاج حق نہیں، آپ کا حق ہے منہ توڑ جواب دو۔ اور اگر تم نے کسی کو بری لگتی ہے تو ایک بار نہیں، میری بات لاکھ بار بری لگے، اگر تم نے فراس مردود کو جواب دیا ہوتا جب اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا تھے، اگر تم نے اس وقت جواب دیا ہوتا تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنے پڑتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، آج کسی سور کی یہ جرت نہ ہوتی۔ لیکن تم نے ان کو رد عمل دینا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے فراس کو دینا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 34 بندوں کو گولیاں مار دی۔ اور وہ کون 34 بندے؟ کیا انڈیا کے پاس ہی تھے؟ اسرائیل کے تھے؟ پاکستانی مسلمان، اور رحمت للعالمین مسجد کو تم نے ہسپتال بنا دیا۔ یاد رکھنا عدالت یہاں بھی لگنی ہے، اور عدالت میرے اللہ کے یہاں بھی لگنی ہے۔ تم نے اس وقت کیا رویا تھا کہ معیشت چند ٹکوں کی خاطر، اور چند ٹکیں دی خاطر تو سب فرانس تا خوش کیتا، لیکن مسلمانہ تے گولیاں چلائیاں۔ کیڑی معیشت؟ پی ڈی ایم بھی معیشت دی گل کرے سو، جس ٹائم گل کرو معیشت خراب ہو رہی ہے، اکانومی تباہ ہو جائے گی، فرانس سے تعلقات ختم کیے معیشت ختم ہو جائے گی، سویڈن سے تعلقات ختم کیے معیشت ختم ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ اب معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ وڑ دے گئی معیشت؟ اور تے خدا دے بندے ہو، جڑے لوگ اپنی عورتاں گھروں باہر نہ نکل دیاں، پردہ دار حیا دار عورتاں، آپ بھی لینا ہی لگ گاٹا بھی یقینیاں۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں آخری بات ہے، بس خدا کے لیے چہرے مت بدلو۔ چہرے بدلنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، نظام کو بدلو۔ مفتاح اسماعیل صاحب آئے، معیشت ٹھیک ہوگی؟ اب نئے صاحب آگئے ہیں، معیشت ٹھیک ہوگی؟ یار اذان بھائی جان ایک سننی چاہیے، علماء بیٹھے پورے اذان سننی ہے، سن کے دیئے حضور سے سننی ہے، ایک سننی چاہیے سن کے دیئے، اور ساری واسے کسی تو ختم کرنا کیونکہ نماز پڑھنی ہے۔ حضور ٹھیک ہے، بس آخری گل، اس سے کیڑی برادری ہے، اور قرآن تو کیڑی بات کے برادری ہے۔ آج تسی برادریاں پڑھو، کل یاد رکھو قبر چاہنا رسول اللہ،
کوئی برادری نہیں، کوئی کسی قسم دی کوئی رشتہ داری نہیں۔ اس واسطے اسی آخری بات آخرت میں ایک پیغام دینا چاہنا تحریک لبیک اور آنے والے تمام مسلمان خواہ نون لیگ خواہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ہے، اسی پورا علاقہ اہل علاقہ پیغام دینا چاہنے ہیں کہ تسی سخت رد عمل دیو۔ 57 اسلامی ممالک ہے، انہیں 57 اسلامی ممالک دا نہیں تو چورن بنا گنو۔ قرآن تو بات کہ ایسا کوئی چیز نہیں، رسول اللہ تو بات کہ کوئی چیز نہیں، تسی او آئی چیز یا تے برگر بنا کے بیچو اور غیرت کرو یارا۔ ایک کتے روز اسائی بھوک دین، کدی رسول اللہ دکھا کے پہ بن دین، کدی قرآن دی عقل جلائے میں نہ پیا، تو تسی کیا پہ کریں دیو؟ تسی حکمرانیاں کئی واسطے پہ کریں دیو۔ اور یاد رکھو اے جڑی 24 کروڑ عوام پاکستان دی ہے نا، اے عوام وقت لکھ لو گالے ہو، وقت قریب ہے کہ اگر اسی طرح گستاخیاں ہوئیاں تو توڑے گریبان ہونے عوام دے ہاتھ ہونے۔ اللہ پاک اونا سارے اجر عظیم عطا فرمائے، قدم قدم دینے کی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب دعا فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گل آخری غور نہ سنائے، ایک منٹ۔ احتجاج کا طریقہ جڑا ہن میانی اڈا نہیں رہ گیا، بلکہ جتھے جتھے پیر خانے نو توجہ احتجاج کری ہے کہ پیر جی ستے ہوئے ہن اٹھ ونجو، ہن پیراں اٹھاؤن دا ٹائم ہے، عملی کر گزرنے دا کچھ دور ہے۔ اے جذباتی نہ رہے، جذباتی گلاں نہیں رہ گیاں، عملی کام کرو، پیراں کے ہاتھ جوڑ کے آکھو با پیر جی ستے ہوئے تعالیٰ دنال ہن اٹھ ونجو، اے گل اصل۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بالمصطفیٰ والعباس صلی اللہ علیہ وسلم محمد کیمرے اگے ساڑھو نہ پرا اس طرح کھیڑیاں مارو نہ بہن دو گیا، کھیڑیاں مارو کھیڑیاں مارو کیمرہ پیچھے ہو کے آرام نال لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، پیچھے ہوئے آؤ پرے سارا بلاڑ ہیلو زین مائک دیو، مائک انان دیو، مائک ادھر سامنے آؤ، ادھر سینٹر ہی چاہو نارن چھوڑ دے تار تھلے سڑ۔ آج کا جو شوڈن ہے نا بغیرت کا بچہ، اس ملک کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نے پہلے بھی بڑے سارے طالبان پالے اور پھر بھی پالیں گے طالبان۔ اس اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ ہم وہ سبق سکھائیں گے کہ جو تا زندگی یاد رکھے گا۔ اور ہم تمام میانی اڈے کے تاجران برادران کا میں نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں، ان بزرگوں کا اطلاع کرتا ہوں جو میانی اڈا پر تشریف لائیں۔ اور علاقہ ونہار کے اندر تمام جماعتیں، یہ نہیں ہے اس میں کوئی جماعت، تمام جماعتیں نہیں، ہم تمام مومنین اکٹھے اور احتجاج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان میں کہیں بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ اپنا سینہ تان کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ یہ نہیں سمجھنا سوڈن کہ یہ ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم پیٹوں کے ساتھ بم باندھ کر پہنچ بھی جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر جانے لگے تو آپ نے فرمایا ہے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، ایک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری اپنی آل پاک کو چھوڑ کر چلا ہوں۔ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی دنیا میں اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگے۔ ہمارا رب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ایمان ایک، اور کرۂ ارض پہ بسنے والے مسلمان میں صرف غیرت ہوتی ہے۔ اگر غیرت نہیں ہے
तो ईमान भी नहीं है। मैं कुर अर्ज़ पे बसने वाले मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल की हुर्मत के लिए और कुरान करीम की हुर्मत के लिए एक मरकज़ पे मुत्तहिद होकर काफिरों को शिकस्त दे दो। और अपने हुक्मरानों से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि तुम भी मुसलमान हो, तुम्हारा भी खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक। इन काफिर यूरोपी कुफरीन की ताकतों का डट कर मुकाबला करो और इनकी जितनी भी हमारे मुल्क में मसनूआत आती हैं उनका कम अज कम और कुछ नहीं कर सकते तो बाइकाट तो कर दो और मुसलमान होने का अपने आप का इज़हार तो कर दो। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम तमाम लोग, ये तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर हम ये हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने पहले इनको फ्रांस को सख्त जवाब दिया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। आप क्यों बुज़दिल बने हुए हैं? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये दस्तूर था कि जब किसी काफिर के साथ जंग करने के लिए जाते तो पहले वो एक मरासला भेजते, उसमें सिर्फ 2 जुमले आप इरशाद फरमाते। आप फरमाते कि कौम, तुमसे वो कौम लड़ने के लिए आ रही है जो जितना तुम ज़िंदगी से प्यार करते हो उतना ये मौत से प्यार करते हैं। तो इसलिए ये 2 जुमले सुनकर कुफार भाग जाते थे। तो ये तो लोग सरों पे कफन बांध के आते हैं और काफिर जो है वो तो मौत से डरता है। अगर तुमने उन्हें मौत का पैगाम दिया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। तुम बुज़दिल बन के बैठे हो, बिल्ली की तरह बैठे हो। हम तुम्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि फ्रांस ये पैगाम देना, ये मुसलमानों का हक बनता है पैगाम देना। ये तुम उनको सख्त जवाब दो, बीच में आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उनको सख्त जवाब दो, तुम्हारा हक नहीं बनता है तुम एहतजाज करो। तुम खाली बयान पे बात ना बढ़ाओ, तुम अपना सख्त जवाब दो, रद्द अमल दो उनको। अल्लाह तुम्हें इसकी तौफीक दे। हम चूगन को तबाह कर देंगे, हम चूगन को तबाह कर देंगे।